جان لی ہے اہم خبر اس میں بھی شامل تھی کہ کل اجلاس ہوا ہے وفاقی کابینہ کا اور وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس بڑے اہم فیصلے کیے ہیں. بیرون ملک جانے سے روک دیا تمام وزراء کو وزیر اعظم عمران خان نے اور بتایا وزیر اعظم نے کہ اگلے 3 مہینے انتہائی اہم ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں وہ مہنگائی ہے. جو پریشر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کیبنٹ پہ ہے, جو ان کی حکومت پر ہے, وہ اس ٹائم انفلیشن ہے. اس کو کنٹرول میں نہیں کریں گے تو جو ناقدین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آگے ان کے لیے ٹف ٹائم. ناقدین ہے نا, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہہ بھی دیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF سے جو موجودہ معاہدہ ہے وہ معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے مترادف ہے. آئندہ برس دفاع اور حکومت چلانے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا, جبکہ تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. شہباز شریف صاحب نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافے سے ڈالرز میں جو قرض ہے ادا کرنا ہے وہ بڑھتا جائے گا اور پینشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے. ملک کی معاشی صورتحال کو انہوں نے انتہائی خطرناک قرار دیا. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ذیشان, ہر طبقہ ہی اس وقت جو ہے وہ یہی ایک شکوہ کنا ہے اور وہ یہی شکایت کر رہا ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, قیمتیں آسمان پر ہیں, کوئی بھی چیز کو ہاتھ لگا لو بھائی وہ آپ کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. مسائل کی بات تو کر رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن حل کی طرف بھی آنا ہے نا جی, اس کو ریزالو. اچھا وہی بات آ گئی کہ ہمارا روزگار ہے وہ بہتر نہیں ہو رہا, تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا, لیکن جی مہنگائی آسمان پر پہنچ رہی ہے. ابھی بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر شاکر صاحب گڈ مارننگ. سب سے تو آپ کو کہیں گے باخبر سویرا میں آپ نے وقت دیا, صبح آپ آ گئے, کیا خبریں لے کر آئے ہیں اسلام آباد سے؟ یہ کہیے گا جو کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا, وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک جانے سے اپنے وزیروں کو روک دیا ہے, یہ نوبت کیوں پیش آئی؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی ایسے ایشوز کھڑے کرتے رہتی ہے کہ کسی اور کی پھر ضرورت نہیں پڑتی, اور غیر یقینی کی صورتحال انہوں نے خود ہی بنا دی ہے کہ اگلے 3 ماہ بہت اہم ہیں, دسمبر, جنوری, فروری. حالانکہ جو ایک ضابطہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ وفاقی وزراء اور کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ وزیر اعظم کی پرائر پرمیشن کے بغیر بیرون ملک نہیں جا سکتے, خواہ وہ آفیشیل وزٹ ہو خواہ وہ ان آفیشیل وزٹ ہو. اس میں انہوں نے وزیر اعظم کو انفارم کرنا ہوتا ہے, وزیر اعظم سے چھٹی لینی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں. اور عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر باہر بھی جانا ہو, اپنے حلقے میں بھی جانا ہو, تب بھی وزراء جو ہیں وہ وزیر اعظم آفس کو انفارم کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے حلقوں میں جا رہے ہیں اتنے دن کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وزیر اعظم عمران خان ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ زیادہ انفارمیشن ہو یا کوئی آنے والے دنوں میں ایسے اقدامات اٹھانے ہوں جس سے کوئی خطرہ ہو, خاص طور پہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے دونوں کہ اکانومی کی صورتحال اور روزگار کا مسئلہ, مہنگائی کا مسئلہ. اس میں ایک منی بجٹ آ رہا ہے IMF کی شرائط کے ساتھ, اور اس منی بجٹ میں کوئی 350 ارب روپے کے ٹیکسز ہیں جو چھوٹ ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, جو اطلاعات ہیں. اس منی بجٹ کے حوالے سے اینٹیسپیشن کیا ہے؟ جنوری میں آئے گا؟ کیونکہ کچھ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ دسمبر میں بھی ہو سکتا ہے آ جائے, جس طرح سے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا تھا اس طرف. اس میں فوری طور پہ ان کو چاہیے جی, کیونکہ IMF کی شرائط ہیں اور IMF جب تک یہ منی بجٹ نہیں آئے گا, اپروو نہیں ہوگا, آئی تھنک جو اگلی قسط ہے وہ نہیں ملے گی. فوری طور پہ جو ریلیف ملا ہے ابھی تک مکمل طور پہ نہیں ملا, وہ ہے سعودی عرب کی طرف سے. باقاعدہ طور پہ پہلے تو صرف اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ MOU سائن ہوا, ایگریمنٹ سائن ہوا اور موڈیلٹیز طے ہوئیں کہ واپس کیسے کرنا ہے, کتنے % پہ واپس کرنا ہے, یہ لون کنسیڈر ہوگا, اس پہ باقاعدہ طور پہ ہمیں انٹرسٹ پے کرنا ہے. $3 ارب اور 1.2 بلین کا جو ڈیفر پیمنٹ پہ فیول ہے, تو وہ ساری چیزیں طے ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اب اگلا جو ہے وہ IMF کے ساتھ ہے, لیکن IMF نے کڑی شرائط رکھی ہیں اور اس میں خاص طور پہ یہ منی بجٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. باقاعدہ طور پہ بتا چکے ہیں وزیر خزانہ کہ منی بجٹ آ رہا ہے. اس میں 2 ہیں, ایک تو IMF تو یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کلیکشن کریں, ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے, خواہ وہ آپ بجلی کے مد میں کریں یا گیس کے مد میں کریں, فیول کے مد میں کریں, اور کوئی ٹیکسیشن سے چھوٹتی ہوئی ہے کچھ ایریاز کو ان کو ختم کریں. تو IFBR کی جو لسٹ ہے نادرا کی مدد سے جو بنائی ہے وہ ہے 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کی, ایسے لوگ جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے. تو گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ بجائے اس کے کہ نئے ٹیکس عائد کیے جائیں, ٹیکس نیٹ کو بڑھا دیا جائے اور ان 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے.
اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینے میں 2 سے 3 لاکھ لوگوں کو نوٹس جاری کیے جائیں تاکہ ان کو باقاعدہ طور پہ کہا جائے کہ جناب آپ بھی آ جائیں اور اپنی آمدنی میں ریاست کو بھی حصہ دیں. تو منی بجٹ جو آنا ہے اس کو اپوز کر رہی ہے اپوزیشن, اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کہیں کوئی اتحادی جماعت نہ اپوز کر دے اور اس کی منظوری جو ہے وہ مسئلہ نہ بن جائے. سویرا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, باخبر صحافی بھی آپ ہیں, صرف منی بجٹ ہی ایک معاملہ ہے یا آپ کے پاس کوئی اور بھی خبر ہے کہ اگلے 3 مہینے کیوں امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ ذیشان اور آمنہ, جی آپ کراچی میں, میں اسلام آباد میں ہوں, کافی فاصلہ ہے درمیان میں, اور ان ایریاز میں ہمیں نہیں جانا چاہیے جس میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں. تو اس میں آئی تھنک ظاہر ہے کوئی پچھلے دنوں ایک آدھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور وہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے جو اس وقت سے خلیج پیدا ہوئی ہے اور لیک آف کمیونیکیشن ہے, کچھ معاملات ہیں, تو جب تک وہ کمیونیکیشن کا بوجھ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اور اس طرح کی کنسپریسیز, اس طرح کی افواہیں, اگین میں کہوں گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان پہ اور موجودہ حکمرانوں پہ کہ وہ اپنے آپ کو جو کھویا ہوا مقام ہے یا جو ایک ڈسٹرسٹ ہے اس کو بحال کیسے کرتے ہیں. اور اگر یہ پرسیپشن پھیلتا گیا تو ظاہر ہے پھر ڈی اسٹیبل ہی ہوگا معاملہ, اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گا. اچھا صابر شاکر صاحب, یہ کہیے گا شہباز شریف صاحب تو بڑا ہی ڈرا رہے ہیں ہمیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جو موجودہ معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ وہ معیشت کی بنیاد میں بارود بھرنے کے مترادف ہے. یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے یا واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ اس میں دونوں طرح کی آراء موجود ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب میرا خیال ہے وہ یہ بات نہ کہیں تو زیادہ اچھا, کیونکہ انہی کے مسائل پیدا کردہ مسائل میں تو اس وقت ہم الجھے ہوئے ہیں, اور بھاری بھرکم ایسے ایگریمنٹس ہیں جن کی وجہ سے ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو ادھر دوسری طرف کے جو اکانومسٹ ہیں, ماہرین معیشت ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ اتنا بہت زیادہ نہیں آگے بڑھنا چاہیے, اپنے اسٹرکچر کو بہتر کرنا چاہیے, اور بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جن کو ہم بہتر کر کے IMF کی شرائط مانے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگین یہی کہوں گا کہ یہ موجودہ حکومت کی بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی ایسی معاشی ٹیم نہیں مل سکی جو کہ پہلے, کیونکہ اس میں تسلسل چاہیے ہوتا ہے. اب تک آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 وزراء خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں, اور آخری سال ہے گورنمنٹ کا, تو اس آخری سال میں دوبارہ پھر اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ جو IMF کا ایگریمنٹ ہے اور دوسری جانب ڈالر ورسز روپی ہے, پھر آپ نے وہ بڑھا دیا, دوبارہ سے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا, شرح سود جسے کہتے ہیں. تو یہ ایسے وقت میں بڑھائے جا رہے ہیں کہ جب گورنمنٹ کو ضرورت نہیں ہے, گورنمنٹ کو اپنے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے اور کر بھی رہی ہے. ان حالات میں وہ کیا الیکشن کی تیاری کرے گی, کیا پبلک کو, عوام کو ریلیف دے گی, وہ تو ابھی آخری قسط وصول کرنے کے چکر میں ہیں, اور اس آخری قسط کے بدلے میں ظاہر ہے شرائط ہیں, کیونکہ جب آپ کو کوئی بھی ساہوکار آپ کو پیسے دیتا ہے تو پہلے وہ اس بات کی گارنٹی کرتا ہے کہ واپس میں نے کیسے لینے ہیں, پہلے وہ سارے بندوبست کرتا ہے واپسی کے, اس کے بعد پھر آپ کو وہ دیتا ہے. ایون ہمارے بردر جو دوست ممالک ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ دوستانہ اور برادرانہ ماحول میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, بلکہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے کی جاتی ہیں اور اپنی یقینی بنائی جاتی ہے صورتحال کہ ہم اتنے نوٹس پیریڈ میں آپ کو یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے, تو ہم وہ شرائط مان رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے معیشت کے اعتبار سے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ صابر شاکر صاحب. اچھی صورتحال یقیناً نہیں ہے ملک کی معیشت کے لیے, اور قرضہ جب لے رہے ہیں شرائط بھی ان کی ماننی پڑتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بجائے وہی جو پہلے سے ٹیکس دے رہے تھے, لاکھوں کی جن کی تعداد بنتی ہے, کروڑوں کی آبادی ہے لیکن ٹیکس دینے والے لاکھوں میں ہیں, وہ ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے, شرح بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, یعنی افراد جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس پر بھی توجہ دے, اور مہنگائی کم کرنی ہے, اقدامات تو کرنے پڑیں گے نا. جی بالکل ایسے ہی اقدامات کرنے پڑیں گے. ابھی بہت ساری مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے. اور آپ کے ساتھ اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ آپ بڑی ڈاؤن لگ رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے مجھے بریک پہ جانا چاہیے.